کی حضوری ہمیں شادمانی بخش دیتی. ہم خدا کے حضور آ کر بھی شادمان نہیں ہیں. خدا کے حضور آ کر بھی ہم ٹینشن ہے، فکروں میں دبے رہتے ہیں. آپ کسی معمولی جگہ پر نہیں آئے، آپ لشکروں کے خدا کے پاس ہیں. آمین. اسی میں آپ سب کو سلام. آئیے میرے ساتھ دیکھیں زبوروں کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے زبور نمبر 73 73 ورس نمبر 28. بڑی غور سے خدا کا کلام سنیے گا. عزیزوں یاد رکھیے، دنیا کے اندر آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں، سرفرازی پانا چاہتے ہیں، ترقی پانا چاہتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات اور دن تیرا دھیان کس پہ لگا رہے؟ اسی پہ لگا رہے. پھر لکھے مسیح کے کلام کو دلوں میں کثرت سے بسنے دو. داؤد کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. کیا اٹھائی؟ کیا اٹھائی؟ آگے چل کر کہتا ہے تاکہ میں تیرے آئین سیکھوں. آئین تبھی سیکھے جاتے جب ہمارے اوپر مصیبتیں تکلیفیں آتی. پھر ہم کہتے ہیں خداوند تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو قادر مطلق ہے. تیرا کلام فرماتا ہے تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. جب ہماری زندگی میں کلام نہیں نہ ہوتا، ہم دنیا کی فکروں اور ٹینشنوں میں رہتے ہیں. آپ زندگی میں کلام رکھیں گے، فریش رہیں گے، تازہ رہیں گے. آپ تازگی چاہتے ہیں تو کلام زندگی میں رکھیں. آپ جس کے حضور بیٹھے ہیں یہ مت سوچیے کہ کوئی کم ایجوکیٹڈ ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی ہائی لیول کا ہے. آپ جس خدا کے پاس آئے ہیں وہ ہر ایک بولی، ہر ایک زبان سمجھتا ہے. آمین. یہ نہیں خدا انگریزاں نہیں سنتا ہے یا کالیاں نہیں سنتا ہے یا کوئی چھوٹے موٹے وڈے نہیں سنتا. نہ، یہ انسانی باتیں. خدا یہ نہیں دیکھتا یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے میں اسی کی سنوں گا، یہ ویل پرسنالٹی ہے میں اسی کی سنوں گا. آپ کا اور میرا خدا چاہے ہم پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، ہمارا خدا ویل ایجوکیٹڈ ہے. آپ کی اور میری وہ سنتا ہے. نکال لیا جی زبور 73 اور آیت نمبر 28. لیکن میرے لیے یہی بنا ہے کہ خدا کے نزدیکی حاصل کروں. میں نے خدا کو اپنی پناہ کا بنا دیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں. آمین. خداوند اس کلام سے آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. خداوند کا بندہ فرماتا ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خداوند کی نزدیکی کو کیا کرو؟ میرے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ آپ نے آیت بولنی ہے. لیکن میرے لیے اپنے ساتھ والے کو کہیے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں. ابھی ہم نے پڑھا ہے خدا کا بندہ کہتا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے. یعنی کہ آپ کی بھلائی کس کے اندر ہے؟ آپ کی بہتری کس کے اندر ہے؟ کہتے ہیں میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خداوند کی نزدیکی کو حاصل کروں.
آج کی دنیا کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دنیا کی شہرت، دولت، پر وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کو حاصل کروں، میں اس کی قربت اور نزدیکی میں رہوں۔ آپ بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کی نزدیکی حاصل کریں۔ کیا کرنی ہے؟ کہتا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خداوند کی نزدیکی کو حاصل کروں، اور آگے چل کر کہتا ہے میں نے خداوند کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا، یعنی اس نے اپنی پناہ بنا لی ہے، اس نے اپنی سپر ڈال خدا کو بنا لیا، اس نے اپنی قوت بخشنے والے کو بنا لیا اپنے ساتھ۔ ہم دنیا کی فکر کرتے دنیا میں رہ جائیں گے، اگر ہم کلام میں رہیں گے۔ کہتا ہے میں نے اپنی پناہ خدا کو بنا لیا، یعنی اس نے ایک پناہ بنا لی ہے۔ پناہ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے نا تو فوجی مورچہ بنا لیتے ہیں، اپنے لیے پناہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ ہاں یہ بند کر شور آ رہا ہے اس کا۔ کیا بنا؟ وہ والا نہیں، اس والے کا وہ چلو لکھا ہے میرے لیے یہی بلا ہے۔ کیا ہے میرے لیے؟ یہی بلا ہے۔ آپ تندرستی چاہتے ہیں، آپ سلامتی چاہتے ہیں، آپ خوشحالی چاہتے ہیں، عزیزوں ہماری بھلائی خدا کے اندر ہے، ہماری چنگائی خدا کے اندر ہے، ہماری سلامتی خدا کے اندر ہے، ہماری رہائی خدا کے اندر ہے۔ اگر ہم خدا کے اندر زندگی نہیں گزار رہے، اس کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے، اس کے قوانین کو نہیں مانتے، فالو نہیں کرتے، تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ بیکار۔ ہم کلام کی نہیں مانتے، دنیا کی مانتے ہیں، تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی پناہ بنا لی ہے، اپنے چھپنے کی جگہ بنا لی ہے۔ پرانے لوگ جب جنگ ہوا کرتی تھی، ان کے پاس بالا اور سپر ہوتی تھی۔ سپر ہوتی تھی کہ جب دشمن کوئی جب وار کرتا ہے تو وہ سپر اس کو روک لیتی تھی۔ بالا اس لیے رکھتے تھے کہ دشمن کے اوپر وار کرے۔ ہمارے پاس بھی ایک تیر دیا گیا ہے دشمن کے اوپر وار کرنے کے لیے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ جب تک یہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہوگا ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی میں کلام نہیں ہوگا تو تاثیریں تنگ کریں گی، کلام نہیں زندگی میں ہوگا تو بدروہیں ستائیں گی۔ ایک جادوگر نے کیا کام کیا؟ ایک خادم، بڑا زبردست خدا کا خادم، اس کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں بچی۔ وہ ایک جگہ چلا گیا، وہاں ایک جادوگر تھا۔ اس نے بولا کہ یہ جو شخص ہے اس کے پیچھے بہت ساری دنیا جا رہی ہے، کیوں نہ میں اس شخص کو جو ہے اپنے وش میں کر لوں، میں تاثیروں کو بھیجوں۔ اب وہ خادم جب اپنے گھر چلا گیا تو اس نے بولا ٹھیک ہے، اب خادم رات کے 2:30-3 بج گئے، سو گیا ہوگا۔ اب خادم سویا ہوا ہے تو جس ایریے میں روحیں بچی تھی وہاں ایک جادوگر تھا۔ اس نے بولا میں اپنی تاثیروں کو بیچ کر اس کی زندگی کو میں ختم کر دوں گا۔ اب جب رات ہوئی
تاثیریں وہاں چلی گئی. تاثیروں نے کیا کام کیا؟ تاثیروں نے جا کر اس کے اندر انٹری کرنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی. اب تاثیریں اندر انٹری ہو ہی نہیں رہی. وہ پھر دوبارہ گئی. انہوں نے بولا استاد ہماری انٹری اندر نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ہر شخص کے اندر کیوں گھس جاتی؟ تاثیریں آپ کو پتہ ہے، تاثیریں یہ نہیں دیکھتی ہے گورا ہے تے چنی میں بڑھنی. کالے بھی نچدے ہوندے نے بدروان، کالے گورے نچدے نے جدوں چیکاں مار دے. بدروے یہ نہیں دیکھتی ہے پاکستانی امریکہ یورپ دا وے، کینیڈا دا وے، امریکہ دا، تھائی لینڈ دا. نہ، تاثیروں کو تو چاہیے بندے زندگی برباد کرنے کے لیے. بدروؤں کو تو چاہیے گھروں کے اندر نہ اتفاقی، لڑائی جھگڑا ہو. تاثیروں کا یہ کام ہے. گھروں کے اندر کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دو بھانڈے نے کھڑکتے رہتے ہیں. وہ کھڑکتے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ اتنے دعا نہیں ہوتی، اتنے تاثیروں کا اثر ہوتا ہے. انہیں مینوں اے کہا، وہ مینوں اے کہہ رہا، انہیں مینوں انج کہا، وہی گل کیتی سو بار بار. یہ تاثیروں کا کام ہوتا ہے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑیوں کو پیدا کرنا. جب تاثیریں پھر دوبارہ گئے، انہوں نے دو چار بڑی بڑی لے کر آئے. کوئی ماں جال لے کر آئے. انہوں نے بولا اب جاتے ہیں، اب کرسڑ بھی ختم ہو گیا، رات 3 بجے اس خادم کا کام تمام ہو جائے. جس شخص کے اندر تاثیریں آتی ہیں پتہ وہ پہلے کیا کوشش کرتا ہے؟ مینوں مرن دو. انہیں اپنا سر دوبارہ نہ مارنا ہے، اپنے وال آپ ہی پٹے گا. یہ تاثیریں آئیاں، وہ اپنا دشمن خود ہی بن جاتا ہے. کیونکہ پلیز چاہتا ہے کہ آپ لوگ زندگی پائیں. اب وہ خادم کے پاس پھر گئی تاثیر، رات کو سویا ہو. تاثیریں پتہ کیا کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو سوئے سوئے کدی ہاتھ میں لوگ لگ جاتا، لوگ لگے کہ لوگ بھی لگ جاتے ہیں. منہ ادھر ہے ادھر ہی نہیں ہو رہا، لات ادھر مڑی ہے تو وہ سیدھی نہیں ہو رہی، باں اتنے ہوئے تو باں اٹھنا نہ ہی نہیں لیتے. ہوتا نہیں ہوتا آپ لوگ؟ یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ تاثیروں کی وجہ سے ہوتا ہے، بدروؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. جو دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، کیونکہ کلام اندر ہوتا نہیں. ہم دنیا کے خیال فکرے لے کر سو جاتے، لیٹ جاتے ہیں. انہوں نے انج کیتا، اتوں انج ہویا، ادھروں انج کرنا ہے، وہ انج کری جا رہی، انہوں انج کرنا چاہیے گڈی ادھر نہیں ادھر. وہ ساری ہول سول فکرے لے کے لمحہ پہ جائے. تاثیریں کو پتہ ہے اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. کھوکھلی ہے زندگی. کیا ہے زندگی؟ کھوکھلی زندگی ہے. اس کی زندگی کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. تاثیریں کدی باں پھاڑ دیا نے، کدی منہ کھول دے دیا نے، پھر آواز نہیں نکلتی، آواز کٹی گئی، گلا کٹیا جاتا ہے. کٹیا جاتا نہیں کئیاں دا گلا، ستے ستے گلا کٹیا رہتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی. آواز کتوں نکلے؟ انہیں سنگ پھاڑ لیا، اندروں پڑے آج سنگ. پھر کتنے مشکلہ میں جان چھوڑ دی، 2 گھنٹے بعد ہوش آتی ہے. میں کی ہو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ہوگا کیوں. اب وہ خادم کے پاس پھر تاثیریں گئے. ان کا ہیڈ خود آیا پھر دوبارہ. اس نے بولا اب میں خود جاتا ہوں کہ اس شخص کی زندگی کیوں نہیں برباد ہو رہی. ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں ناکام رہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ناکام رہے. جب ہیڈ خود گیا، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے جا کر خود انٹری ماری. اس نے بولا میں انٹری اس کی زندگی میں ماروں. اب جیسے ہی اس کا منہ کھلا ہے، تاثیر نے بڑا ٹیل لایا ہے، اوپر سے اندر تک نہیں جا پا رہے. اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہے. اس کی زندگی میں خدا کا کلام ہے. ہم انٹری کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ تو ہماری جہاں انٹری ہے وہاں سے بھی بگا دے گا. جس زندگی کے اندر خدا کا کلام ہے، پناہ گاہ ہے، خدا کو بنا لیے، وہاں بدروہوں کا کام نہیں ہے. تاثیریں کیوں جکڑے رہتے ہیں لوگ؟ یہ بتائیں یسوع مسیح نے تاثیریں کن میں ڈالی تھی؟ سوروں میں. اونچی بولو. سوروں میں. کنہ اچ پائیاں سن؟ سوراں اچ پائیاں سن.
عیسائیاں مسیحاں وچ کتے کر رہے ہیں بدلواں مسیح لوگ بدلواں سر ٹکراندے ہوندے ہیں نچدے ہوندے کیوں کیونکہ کلام نہیں زندگی میں جب زندگی میں کلام نہیں ہے تو اس لیے تاثیریں اثر کر رہی ہیں ابلیس اپنا زور مارتا ہے لیکن ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بس خدا کے تابع ہو جاؤ کیا ہو جاؤ خدا کے تابع ہو جاؤ ہم تابع دار نہیں ہونا چاہتے آپ اپنی مشکلات کو پہاڑ سمجھتے آپ کو ایک آسان طریقہ بتا مشکلات سے نپٹنے کے لیے آپ خدا کے حضور جھک جائیں گے مشکلاتیں آپ کے آگے جھک جائیں گے ہاللیلویا آئی جگہ گئی جے آئی ہم کیوں مشکلات میں پڑے رہتے ہیں آج جو ستے جو رہنے وہ مشکلات بھی ایسے سیدھی سیدھی رہتی ہیں جب ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں مشکلاتیں بھی جھک جاتی ہیں وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں کیونکہ اس نے جس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں وہ لشکروں کا خدا ہے اس کی پناہ کا وہ ہے اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خداوند کی نزدیکی کو خداوند کی نزدیکی کو کتنا فائدہ ہے اس کی نزدیکی حاصل کرنے کا ہم اس کی قربت میں نہیں رہنا چاہتے اس کی نزدیکی میں نہیں رہنا چاہتے جب ہم اس کی قربت نزدیکی میں رہیں گے تو خدا ہماری زندگی سے کام کرے ہمیں ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھے رسولوں کے اعمال میں سے نئے عہد نامے میں سے دس باب اور اس کی 38 آیت نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال جی بہن جی کاٹیے رسولوں کے اعمال 10 باب اور اس کی 38 آیت کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح قدس اور قدرت سے کس طرح مجھا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا آمین لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے اس طرح مسح کیا وہ بھلائی کرتا کیا کرتا کیا کرتا یسوع مسیح کیا کرتے ہیں بھلائی لکھا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے کس کے ہاتھ سے کس کے ہاتھ سے ابلیس کے وہی جو سوئے ہوئے ہاتھ کام نہیں کرتے سوئے ہاتھ ہلتا نہیں ہے کیویں چکیے کیویں یسوع کا نام لئیے گلا بھی دبیا ہاتھ بھی دبیا کیوں لکھا ہے کہ ابلیس کے ہاتھ سے کیا کرے چھڑائے اور تمہیں شفا دے یعنی بیماریوں روگوں سے آپ لوگوں کو شفا دے وہ کہہ رہا سیلیوں کے علاقے میں نوجوان ہے اس کے ماں باپ نے کئی دفعہ اس کو باندھا بھی ہے رسیوں سے باندھا ہے بڑی بڑی سنگلیوں سے اس کو باندھا گیا ہے لیکن وہ گھر کے اندر ٹکتا نہیں آج اس کو نشے کی عادت لگی ہے نا اماں میں 2 منٹ آئیں اب 5 منٹ اماں صبر کری میں اتھو کے آدھے آئیں عادت لگی ہوئی ہے نا تاثیریں جو ہے انسان کے مائنڈ کو روک دیتی ہے اس کی عادت جو لگی ہوتی ہے اس کی وہ جان نہیں چھوڑتی اس کو بار بار باندھا گیا لیکن یہ رسیاں توڑ کر سیدھا جا کر قبرستان میں چلا جاتا نہ علادین پارک نہ کوئی جریسی پارک نہ کوئی اچھی جگہ کو منع سے سیدھا قبرستان لیکن مردے خدا کی آواز کو نہیں سنتے وہ وہاں چلا گیا نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دیکھنے والا انسان جب غمزدہ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے وہ پتہ ہے اکثر کیا کرتا ہے وہ تنہائی کا آسرا لیتا ہے کدھر لیتا ہے تنہائی کا
मैनू छोड़ दे, मैनू कला रहने दे, मैनू कली रहने दे। होता नहीं होता, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई भी नहीं है मेरा। इसको भी पता है और मेरा कोई भी, चुप कर गए, होन मेरा कोई भी नहीं है, होन मैनू किसी का भी आसरा। इसने यही किया, ये अकेला चला गया और कब्रिस्तान जाकर ये करता क्या है? कब्रिस्तान जाकर ये अपने आप को मारता है, कूटता है कि मैं मर जाऊं। हमारे लोग क्या कहते हैं, जिंदगी तो चंगा मैं मर जावा, की करा मैनू तो इन्ना दुख बड़ा दिता है, एदी वजह तो मैं बड़ी दुखी हाँ, मैं बड़ा दुखी हाँ। तासीरें यही करती है। इस शख्स को भी ले गई वहां केरासीनियों के इलाके में, तन्हाइयों में। और तन्हाई फायदेमंद तब है जब खुदा की हजूरी में रहते हैं। तन्हाई कब फायदेमंद है? तो सर नाल मेरे रहने। तन्हाई कब फायदेमंद है? जब हम खुदा की भी हो गए हो कितने। तन्हाई कब फायदेमंद है? जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं। वरना तन्हाई से नुकसान ये है, तासीरें तंग करेंगी। वो उसको केरासीनियों के इलाके में ले गया। शैतान क्या करता है, अब तू अकेला है, तन्हा है, तेरा कोई भी नहीं है, तेरा छुड़ाने बचाने वाला कोई नहीं, तेरे मामले का हल कोई भी नहीं है, इससे अच्छा तू मर जा। कई प्लान किया होंदा, हुण मैं रस्सी ना मरा कि ट्रेन ना मरा। अगर ट्रेन ना मरिया तो लोगों कहना वेखी। मैं दुआ भी करना जो मैं मर गया तो यह भी बड़ा मसला है। तो जे किसी ने कोई मार जाए, यह उदू वड्डी मुसीबत। आप जिनके लिए मरते हो ना, नहीं जो मरना थोड़े लिए, वो भले पराठे खा के सुते हो। आप किसी के लिए ना मरे, आपके लिए एक मरा है जो मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको देखे जो मुर्दों में से जी उठे, जो फरमाता है राह हक और जिंदगी, वो तेरी तन्हाइयों का साथी मैं हूं। कहता है मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। तू खौफ मत कर, तू डर मत, ना अपनी बीमारियों से ना अपनी मुश्किलात से। हम डरते रहते, घबराते रहते। ब्लड प्रेशर हाई लो क्यों है? वजह क्या? ना ब्लड के अंदर जीसस का ब्लड आ जाएगा, आपका ब्लड ही ठीक हो जाएगा। कईयों के ब्लड के अंदर शुगर है। क्या है? शुगर ब्लड के अंदर। आपको जीसस का ब्लड लग जाएगा, शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बीमारियों का शिकार है? बीमारियों का मैं बता रहा था बुद्धि मीटिंग में भी, हमने बीमारियों के नाम सीख लिए। क्या सीख लिया? बीमारियों के नाम क्या सीख लिया है? कैंसर। इनू की है कैंसर। वो फलाने बुलाना है ना, 7 नंबर गली च रहिंदा ना, जिन्हों की है ओदा नाम नहीं लेना, वो कैंसर वाला ओदी निशानी लग जानी। वो बंदे को मिले जिहड़ा 8 नंबर गली च रहिंदा, जिन्हों शुगर है, ओदा नाम नहीं लेना, उन बीमारी के नाम दे नाल उन्हें नामजद कर देते। हम क्या करते हैं? बीमारी के साथ नाम मिला देते हैं। हमें बीमारियों का नाम आ गया, बोन मैरो बीमारी आ गई, पता नहीं कोरोना, कौन कौन सी बीमारियों के नाम है। हमें ये नहीं पता कि वो बीमारियों पर जो गालिब आया उस नाम को हम याद ही नहीं रखते, जो आपको बीमारियों से शिफा दे सकता है। जब आप वो उसका नाम रखेंगे याद, तो फिर आपको लोग बताएंगे कि ये शख्स है जो खुदा का खादिम है, ये बहन, ये बेटी है, ये शुगर वाली नहीं है, ये शुक्र गुजारी वाली है। केड़ी है? शुक्र गुजारी वाली। ये बहन बोन है, ये बाईपास। केड़ी पास? बाईपास समझते हैं? जेड़े मेडिकल देने वो तो समझ गए ना बाईपास की होता है। कईयों का बाईपास, बाईपास की जान छोड़ दे। अब ये देखे कि मेरे आस पास यीशु मसीह है। हालेलुया,
हालेलुया। वो तो बंद वाल भी दिल के खोलने की कुदरत रखता है। वो बियाबान में अकेला है, वो गैरासीनियों के इलाके में मरना चाहता है। आज का इंसान से तंग आकर यही सोचता मैं मर जाऊं। उसने भी यही फैसला किया है, उसको पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूं। हमें पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। गुस्सा चढ़ गया ਇਹਨੂੰ बड़ा गुस्सा आंदा ही। ਇਹਦੇ गुस्से ਦੇ कंट्रोल नहीं हूं। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ गुस्सा नहीं हूं। ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ गुस्सा ਕਿਸੇ ਦਾ गुस्सा ही नहीं है। ना सीखे ने गुस्सा, बच्चियां ने भी सिखा देता है को गुस्सा करना है, नाराज होना है। ये हमने नाम सीख लिए। हमने वो नाम नहीं सीखा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या करो? एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत करो। ये शख्स गैरासीनियों के इलाके में मरने के लिए पूरा तैयार है। इसने फैसला कर लिया कि अब मैं मर जाऊं। और ये मरना कैसे चाहता है? नौजवान पता कि मार देना। कईयां बाद सिगड़ लाए ने, कईयां ने कट लाए ने, कईयां ने नस काट ली है, कईयों ने क्या काम किया हुआ है, दूसरों के लिए दुख का बाइस बने हुए हैं। जिन्हें नहीं मरण दे वो भी मरण जो कहा है जे कि नहीं। आपके घर वालों को आपकी फिक्र है। सबसे ज़्यादा फिक्र आपको सबसे ज़्यादा फिक्र पता किसको है? जिसने आपको बनाया है। उसकी इतनी फिक्र है आपकी, आप सोच नहीं सकते। कहता है मैं अपने महबूब को नींद में दे देता हूँ। वो तो कौन सा महबूब चाहता है? वो जड़ा तवार नूं आना ना देने, उस महबूब की बात नहीं करता। वो तो लारे आने वाले, उस महबूब की बात नहीं करता। मैं उस महबूब की बात करता जो जिंदा है। हालेलुया। पतरस ने कहा खुदावन कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। कोई झूठ नहीं, फरेब नहीं, मकर नहीं। तेरी बातों के अंदर तो जिंदगी पाई जाती है। तेरी गुफ्तगू से तो शिफा हो जाती है। तेरी गुफ्तगू से तो जिंदगी बदल जाती है। वो शख्स मरना चाहता है और यीशु मसीह को पता है कि कौन सा शख्स ने क्या क्या अंदर प्लान किया। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, पर आपके अंदर जिंदगी में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, पर उससे ज्यादा बेहतर जो है वो यीशु मसीह जानता है कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या मामलात है। अब वो शख्स मरना चाहता है और यीशु मसीह वहीं गए हैं। कोई भीड़ नहीं उसने देखी, कुछ नहीं देखा। उन्होंने बोला आज कश्ती का रुख इधर की तरफ करो, आज इस नौजवान की तरफ रुख करो। आज का कलाम भी जो है आज किसी की जिंदगी के लिए है। कोई ना कोई है जिससे आज खुदामंद बात कर रहे हैं। उसने कहा कश्ती का रुख मोड़ो। जैसे ही कश्ती का रुख मोड़ा है और इब्लीस को आग लग गई है, तूफान आ गया। एक शख्स को भी नहीं चाहता इब्लीस छोड़ना, चाहता है इसको भी मार दूं, उसको भी मार दूं। तूफान खड़ा हो गया कि यीशु मसीह वहां तक ना पहुंचे, ना उस तक पहुंच सके। इब्लीस बड़ी रुकावटें खड़ी करता है। उसको ये नहीं पता कि जिसके आगे रुकावटें खड़ी कर रहे हैं वो तो लश्करों का खुदा है। उसके आगे तो पहाड़ भी मैदान है। उसने यही किया। आंधी चल गई, तूफान चल गया। उसने बोला यही इनका खात्मा हो जाएगा, वो तो मरने वाला मर जाएगा, इनका खात्मा यही हो जाएगा। तो ये नहीं पता कि उस कश्ती में यीशु मसीह भी है। कौन है वहां? ऊंची बोलो, कौन है वहां? कौन है वहां? यीशु मसीह है वहां। वहां तो जाते यकदस मालूद मुकद्दस खुदा की जात का नक्श वहां ही है। जहां हम मुश्किलात के अंदर है वहां खुदा का बेटा यीशु भी वहां मौजूद है। हमारा खुदा हाजिर नहीं होता, वो मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ भी मौजूद है। आमीन आमीन। वो यहाँ भी जानता है। आप घर पर प्रे करते हैं, घर को भी पता है।
शैतान भी हर जगह आ जाता है, वो भी हाजिर हो जाता है, तंदर तंदर करता आया सिर लांदा आया किथे आवां किदे विच एंट्री करा, केड़ा कोना लब्भा, केड़ा बंदा लब्भा जेड़ा खाली है दुनियादारी दा भरिया है, उन्हें वो कीता आ कीता, वो भी कहता मैं तेरे नाल भी बड़ा कुछ कीता है। इब्लीस यही करता है। अब वहाँ तूफान खड़ा है, उसको पता है इब्लीस को ये अगर चला गया वहाँ, यीशु मसीह वहाँ चले गए तो ये शख्स बच जाए। अब तूफान खड़ा है और यीशु मसीह भी खड़ा है, और तूफान की क्या मजाल है जो हमारे यीशु के आगे खड़ा हो सके। हमें तूफान थम गया। अब शागिर्द देख रहे हैं कहाँ जाना चाहता है, ये कौन सी जगह पर जाना चाहता है। तो बोला डालो केरासीनियों की तरफ अपना रुख कर दो। जो लोग परेशान है दुखी हैं, खुदावंद ने आज अपना रुख उधर किया है। जिन लोगों ने मंसूबा किया, प्लान किया खुदकुशी का, आज उसने अपना रुख इधर ही कर लिया। उनका ज़हन सोचों को आज़ाद करने के लिए उसने वहां का रुख किया। और जैसे ही यीशु मसीह की एंट्री वहां हुई है, अजीजों सुनिए, जिस घर के अंदर एंट्री यीशु मसीह की होती है, तो जैसे ही उसने जक्कई के घर पर भी पांव रखा तो उसने क्या कहा, आज इस घर में क्या आई है, क्या आई है, निजात। बीमारियों से निजात, दुखों से निजात, टेंशनों से निजात, और तरह तरह की परेशानियों से निजात। जहाँ यीशु मसीह आ जाता है वहाँ निजात आ जाती है। यीशु मसीह नहीं आता तो फिर कोई और आता, फिर कुछ और आ जाता है, फिर बर्बादी, तबाही, ना इत्तेफाकी वहाँ आ जाती है। अब वो शख्स अपने आप को जो मार रहा था, फौरन यीशु मसीह को देखकर कहता है यहाँ से चला जा भाई, ये शख्स कहाँ से आ गया। ये नशई जिंदगी जो थी, इसकी क्यों जिंदगी बच रही है। ये तो शराब पीता था, ये तो अपने आप को मारना चाहता था, ये तो हलाक करना चाहता है हालात की वजह से। आज कितने लोग हालात की वजह से परेशान हैं, अपनी फैमिली की वजह से परेशान है, डिसऑर्डर है, दिल ही दिल में दर्द लिए बताते नहीं है, अंदर ही अंदर दर्द रखते हैं। पर अजीजों सुनिएगा, आपके लिए कोई दर्द रखता है, आपके दर्द को वो समझता है, आपकी फीलिंग्स को वो समझता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी कदर करता है। कहता है तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से भी ज्यादा है, ये ना बोलती है ना काटती है। तुम्हारा आसमानी बाप इसको इनको देता है तो तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से भी ज्यादा है। कितनी फिक्र करता है एक शख्स के लिए, गेरासीनियों के इलाके में चला गया और उस शख्स के अंदर कोई एक कदी बदलू नहीं सी, बड़िया बदलूआ। आज जड़ा तवार दिन आ रहा है भी एक कुछ बदलू साई, एक ये भी एंट्री थी उसके अंदर, बड़ी एंट्रियां उसके अंदर हुई थी। जिस्म फरोशी, नाच रंग, दुनियादारी के काम आज के इंसान में, ये सारा कुछ इब्लीस करवा रहा है उससे कि तू इसी के हदूद और इसी के साथ जिंदगी गुजार। हाँ, इस जिंदगी का इंजॉयमेंट थी की है, जिंदगी का इंजॉय कर, यही तेरी लाइफ है, ये लाइफ स्टाइल है। आदे ने भाई जी 4 दिन की जिंदगी है, इंजॉय ना करिए। मसीह के अंदर जितना इंजॉय है इतना इस में नहीं है। आप मसीह के अंदर आ जाएं, मसीह के साथ चलें, आपकी जिंदगी में इत्मीनान रहे, सबसे बड़े सुकून में रहेंगे। आप किसी के घर चले जाएं, बेसुकूनी से भरी हुई, दिल टूटे हुए, अंदर से टूटे हुए, बात नहीं करते, टूटे हुए हैं। कुछ तो इतने टूटे हैं बात बाद में करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे दिल का दर्द बताए अपने। बाज औलाद की वजह से परेशान, बाज औलाद अपने माँ बाप की वजह से परेशान है, माँ बाप खराब है, बेहो नशा करते हैं, बेहो जो मुड़िया ने मुंडा करता है,
پر جس کا کرتا ہے اس کے اندر ایک درد ہے کہ یہ کیوں کرتا ہے، یہ کیوں کرتی ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے، میں کس طرح سمجھاؤں، کس کو بولوں، کس سے بات کروں۔ پر خداوند یسوع مسیح نے آج ادھر ہی روک کیا ہے، ٹوٹے دلوں کی طرف۔ ہاں، یسوع مسیح نے اس طرف بھی اپنا رخ کر لی ہے جہاں کوئی امید نہیں، کوئی آس نہیں، وہاں اس نے رخ کی ہے۔ اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، نہ چاچا تایا ماما، کوئی نہیں۔ اب یہ اکیلا قبرستان رہے گا، ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جن کی کوئی زندگی نہیں ہے، جن کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ مردہ کبھی دیکھا ہے؟ کتے بیٹھ کے کتے بیٹھا ہے، کتے گپا لاندا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستان جا گئے، لسی بڑی پیندا سی، انہوں لسی پاؤ سو پرانے زمانے کے لوگ، مینوں خواب چ کہہ گیا سی میرے لیے لسی لے آئی آج ہی صبح، وہ کئی تے کچی لسی پان ٹر گئے ہیں، انہیں بلا اٹھ کے پینی ہے۔ تے کئی آکھن گے اے دی قبر جڑا نا چل پیو دی اتنے نال ہی ماں دی بھی پا دے سی، دومی کٹھے رہن گے تھے، لے پل انہیں اٹھ کے چاہ پیانی انہوں ہے کرن والی گل۔ وہ جو مر گیا اس کا کھاتا ختم، اس کا چیپٹر کلوز، اس کا کھاتا نہیں ہے کوئی بھی، انہیں کوئی چاہ نہیں جو پینی۔ تھلے بھی سروس دے اتے بھی، تھلے 40 دی تے اتے فرشتیاں دی سروس، وہ سروس والا کام ہے۔ لکھا ہے گناہگار کو، زبور میں لکھا ہے گناہگار کو کیڑا بڑے مزے مزے نہ کھاندا ہے۔ انہیں دنیا دا مال بڑا کھادا ہوندا ہے، ماس بوٹی بڑا چڑھیا ہوندا ہے، ایماندار دعا روزیاں دے نال خدا دے نال چلدے چلدے کیڑا بھی ڈردا ہے تے ایماندار ہے۔ مردے خدا کی پرستش نہیں کرتے، وہ مردوں میں ہی پڑا ہوا ہے۔ اکثر کسی کو تکلیف ہو جائے وہ کیا کرتا ہے، قبرستان چلا جاتا ہے۔ اگر میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا، اگر یہ ہوتے، یہ میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں۔ لکھا سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تمہیں کیا کرے گی، فوراً وہاں جاتے ہیں قبرستان، کوئی جگہ نہیں ملتی، تنہائی کے ساتھ اکیلے رہنا، 4 گھنٹے قبرستان بیٹھے رہنا، کہیں دے مٹی لے آنے۔ میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں، ایک لڑکی دیکھو جس کا مرتا ہے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، ہوتی ہے، بدن کے بدن میں رہتے ہوئے ہم جدا ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہے، میں فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، جس کا مرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ بیوہ کا جوان بیٹا مر گیا، اس کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رویا، یسوع مسیح نے کہا اے عورت تم مت رو، جہاں یسوع مسیح آ جاتا ہے وہ سارے آنسو پوچھ دیتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پر اس کے بعد پھر دل کرے 40 دن بعد پھر ہوتے۔ ایک کیس کیا ہوا، ایک بیٹی تو تسلی نہ پائے ہوئے، ماں کے پاس جانا، ماں 100 سال دی سی، مر گئی، سونے دی پوری ٹپ گئی، اور کتوں ٹپنا سو، ماں مر گئی بھائی، چلے گی وہاں، کڑی نہ تسلی پائے بھائی، وچ ڈگ ڈگ پوے، وہ بھی 4 دن انہاں قبر صبر تو کلے لے آندا گھر، وہ کوئی ہفتہ ڈیڑھ لنگیا، کڑی دے پائی رو رو کے نڈال، میں ماں بغیر نہیں جا رہا، میں ماں دے بغیر 1 منٹ نہیں دے رہا۔ ہوا کیا، وہ تو لے کوئی آگے کوئی جیب جاگا، انہاں کہ انج کرو ان ماں دی مٹی چٹا دیا۔ اچھا، وہ جی قبرستان لے گئے، کیا کیا انہوں نے جا کر وہ روئی جائے، انہاں کیا اماں دی قبر دی مٹی چٹ لے، انہاں جی مٹی چٹا کڈی، کار آئے تے کڑی چا گئی، کڑی دے دے نچ مار دے 4:30، انہاں کہا کیڑا کام کار آئے ہاں سی۔ اگوں کوئی 4 سیانے ہو رہا ہے، ایک سیانا ہے ساڈا جانن والا، وہ کردا کچھ نہیں، ایک بکرا لیندا ہے۔ کی لیندا ہے؟ بکرا تے مکرا دوویں ملے سن، بندہ بھی ملیا سی۔ اب کیا کام کیا، اس نے بکرا لے لیا، انہاں کہا جی کرنا کی ہے، ایدی منجی دے کڑی دے نال بن چھڑنا ہے،
تو کیا کرنا ہے اس کو, یہ ہاتھ پھیرتی رہے گی تو اس کو تاثیریں تنگ نہیں کرے گی. اور کڑی نو بن چھڑے گا, بکرا اتھے ہی میگنا کری جائے میں کر کے, کڑی ہاتھ پھیری جائے. اور بکرے نے تو میں ہی کرنا, میں کی کرا. کڑی ہاتھ پھیری جائے بھائی, کوئی فرق نہیں. بھی ہفتہ ڈیڑھ ہونا بکرے والا بھی ٹوٹکا کر لیا کالا. اگر پاسٹر صاحب نے فون ملاؤ کسی پادری نو آکھو, کوئی سیانا گیا انہوں نے کہا بھائی یہ انہوں کا کام نہیں, یہ کسی خدا کے خادم کا کام ہے. پاسٹر صاحب کو کال کی, ٹڑنگ ٹڑنگ پہنچ گئی کال جیسے ہی گئی, پاسٹر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ لڑکی تسلی نہیں پا رہی تھی. کیوں؟ وہ ماں مر گئی تھی. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, ہفتے ڈیڑھ کے بعد گئے تھے تو وہاں سے ہم نے وہ کوئی سیانے ایسا انہوں نے آکھیا ہماری کبڈی مٹی چٹ گئی. کڑی نو چٹائی ادو دیا تاثیرہ تنگ کر رہی تے نال بکرا بن چھڑیا ہے. وہ ہاتھ پھیر دی تے ٹھیک ہوندی ہے, بکرا کھولنے تو پھر کھول جاندی بدرو. پاسٹر نے بولا تمہیں پتہ ہے مٹی چاٹنے کا کام کس کا ہے؟ کس کو دیا گیا تھا؟ پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو زمین کی کیا چاٹے گا؟ خاک. وہ شیطان تمہانوں مٹی چٹا گیا ہے, یہ تو اس کا کام ہے, وہ تمہیں دیں گے یہ کام, شیطان کے یہ کام ہے. وہ بکرا جڑا بنے ہیں جی, وہ بکرے نو کٹ کے کھاؤ. ہونے فون تے لواؤ کڑی دے کان تے. اس پاسٹر نے 5 منٹ دعا کی. اس نے بولا یسوع کے نام سے ابھی حکم دیتا ہوں جہاں سے آئیے وہاں جائے. 2 منٹ نہیں لگے, وہ کڑی ہیل ہو گئی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح نے گراسینیوں کے علاقے میں نے کیا بتایا تھا, کس میں بدرویں ڈالی؟ کنہ اجبائی سوروں میں. مسیحی لوگوں کے اندر تاثیریں نہیں ہیں. یسوع مسیح گئے ہیں جو بھیڑیوں سے بندھا تھا, نا امید تھا, مایوس تھا. آج بھی جو نا امید ہے, مایوس ہو چکے ہیں, زندگی کے اندر ہار چکے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے ہار گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں زندگی سے ہار گیا ہوں, میں غم زدہ ہوں, دکھی ہوں. پر آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو گراسینیوں کے علاقے میں گیا ہے وہ آپ کے اور میرے پاس بھی آیا ہے. آمین آمین. اس نے اس کو آزاد کر دیا, آپ کو اور مجھے کیوں نہیں آزاد کرے گا؟ آمین. اس نے اس جکڑے ہوئے کو جو کئی سالوں سے جکڑے ہیں, جو کئی سالوں سے بیماریوں میں, تنگیوں میں, تکلیفوں میں ہیں, جو جکڑے ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم کھل ہی نہیں سکتے, پر جہاں وہ آ جاتا ہے وہاں سب کچھ کھل جاتا ہے. وہاں بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں, وہاں نجات آ جاتی ہے, رہائی آ جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. جہاں وہ نہیں آ جاتا وہاں کچھ بھی نہیں آتا. آمین. کیا لکھا ہے؟ میرے لیے یہی بلا ہے خداوند کی نزدیکی کو. آپ کی بلائی کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر ہے؟ خداوند کے اندر ہے. آپ کی بہتری کس کے اندر ہے؟ خداوند کے اندر ہے. آپ کی سلامتی خداوند کے اندر ہے. چیزوں سے محفوظ رہنا خداوند میں آ جائے. زندگی اطمینان سے گزارنی ہے خداوند میں آ جائے. کار دے اندر جڑے پانڈے کھڑک دینے خداوند میں آ جائیں. محبت کھڑکنا شروع ہو جائے گی, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا شروع ہو جائیں گے, ایک دوسرے کا درد رکھنا شروع ہو جائیں گے, ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع ہو جائیں گے جب ہم یسوع مسیح میں آ جائیں گے. آمین. خداوند اس کلام سے آپ سب کو برکت دے. آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں.